अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा स्वल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। आज मंडे का दिन हम पढ़ रहे हैं पारा 30 में सूरत अत-तकवीर। इंशाल्लाह सूरत तकवीर की तिलावत आयत 15 से होगी इंशाल्लाह। आप सब कुरान खोल लीजिए, पारा नंबर 30 सूरत अत-तकवीर आयत 15 ऑनवर्ड्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. कौन सी सूरा हम पढ़ रहे हैं मुकद्दसा? सूरह अत-तकवीर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत अत-तकवीर में हम पढ़ चुके हैं आयत नंबर 18 तक, लेकिन 15 से हम रिवाइज करेंगे। अल्लाह ताला ने आयत 15 में कसमें खाई किस चीज की? 15, 16, 17, 18 में अल्लाह ताला ने फरमाया कसम है, मैं कसम खाता हूँ किसकी? सितारों की। क्या करते हैं ये सितारे? बिलखुन्नस, 3 टाइप्स ऑफ स्टार्स की अल्लाह ताला ने कसम उठाई। खुन्नस 3 टाइप्स ऑफ स्टार्स लिख लीजिए कि सितारे 3 तरह के यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया। खुन्नस पीछे हटने वाले, खुन्नस पीछे हटने वाले स्टार्स। नंबर 2 अल जवारिल कुन्नस, ये कौन से सितारे हैं? जो चलते हैं और चलते चलते फिर कुन्नस यानी छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नंबर 3, सो 3 कौन से हुए? खुन्नस जो सिकुड़ जाते हैं, सितारे पीछे हट जाते, जवारी चलते हैं आगे, कुन्नस छुप जाते हैं। ये 3 तरह के स्टार्स की अल्लाह ताला ने कसम उठाई। फिर किसकी कसम है? आयत 17 में वल्लैली इज़ा असअस, और कसम है रात की जब वो लौट जाए, यानी रात खत्म हो जाए, अंधेरा छट जाए। 18 वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, और कसम है सुबह की जब वो सांस ले। इसको हमने अच्छे से डिस्क्राइब किए थे कि क्या सुबह सांस लेती है या सुबह होती है तो हम सब सांस लेते हैं, और हम सब सांस तभी ले पाते हैं जब सारे
प्लांट्स, पौधे। लीव्स, पेड़ पौधे, वो सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, सांस लेते हैं, तो फिर हम भी सांस ले पाते हैं, फ्रेश एयर, हमको ऑक्सीजन मिलती है। तो हर सुबह एक नई शुरुआत है। ये 3 आयतों में कसमें उठाकर अल्लाह ताला ने जवाबुल कसम में क्या फरमाया, आयत 19 से लेके 29 तक सब जवाबुल कसम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ आयत 19 की कसम अल्लाह ताला ने क्यों उठाई। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 19 में, इन्नहु, बेशक वो है, लक़ौलु, एक कौल, रसूलिन करीम, रसूल की तरफ से जो बहुत ही करीम बाइज्जत है। यहाँ पे रसूल का वर्ड आया तो हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पर जिक्र किसका है? मुकद्दस आप मत बोलना, सुरैया तुम भी मत बताना। जनरली आप इस आयत में देखते हो, आयत 19 में, कि इसका मतलब है बेशक ये कुरान, हु किसके लिए आया है? इन्नहु, हु कुरान के लिए आया है। लिख लीजिए, बेशक ये कुरान, लक़ौलु, एक कॉल है, एक स्टेटमेंट है, रसूलिन करीम, बहुत ही बाइज्जत नोबल मैसेंजर का। तो हमारा ख्याल किस तरफ जाता है कि ये रसूल किसकी तरफ इशारा है? बताइए, क्या मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ है, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है? सुरैया शेख। बाजी जिब्रील अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ ये इशारा है, ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कैसे पता चलता है? कि आयत 20 में इस रसूल का जिक्र है। अब फिर से देखिए, आयत 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहु, बेशक हु, यानी ये कुरान, लक़ौलु, ये क्या है? ये कुरान, ये किताब नहीं है, बल्कि ये एक कॉल है, ये एक स्टेटमेंट है। किसका? अल्लाह का स्टेटमेंट है। लेकिन रसूलिन, रसूलिन कौन है? इसका पहुंचाने वाला। तो रसूल का मतलब होता है पहुंचाने वाला, द मैसेंजर, एम्बेसडर। तो कौन है यहाँ पर पहुंचाने वाला? करीम, बहुत ज्यादा इज्जत वाला फरिश्ता, जिब्रील अमीन की तरफ इशारा है। जिब्रील अमीन कैसे? बहुत इज्जतदार है कि वो तमाम फरिश्तों के सरदार है। अब अल्लाह ताला हमें जिब्रील अमीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ खबर दे रहे हैं कि कैसा उनका पोर्टफोलियो। आयत 20, ज़ी कुव्वतिन, बहुत ज्यादा कुव्वत वाला, वेरी माइटी, वेरी पावरफुल, ह्यूज। कैसे है जिब्रील अमीन? बहुत ज्यादा कुव्वत है उनके पास। इन द, कहाँ होते हैं ये? इनका लोकेशन, इनका एड्रेस कहाँ है? इन द, नजदीक। किसके नजदीक होते हैं ये? जिल अर्शी मकीन, जिल अर्शी, अर्श वाले के, अर्श वाले के बहुत करीब इनका ठिकाना है। अर्श वाले कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जिल अर्शी को सर्कल करके लिखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू ताला के इंद, यानी बहुत करीब है। कौन? ये जिब्रील अमीन। कैसे है? जी कुव्वतिन। देखिए, जी 2 बार आया है, तो जी का मतलब वाला, जी का मतलब वाला। तो जी कुव्वतिन, बहुत कुव्वत वाला। कौन? जिब्रील अमीन। कहाँ रहते हैं? इन द पास। किसके पास? जिल अर्शी, अर्श वाले के पास, अर्श वाले के नजदीक। मकीन, इनका मकाम है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही ऊंचा मकाम। अल्लाह के अर्श के करीब जिसका घर हो, जहां वो रहता हो, जहां उसका लोकेशन, अल्लाह के अर्श के करीब जिसका लोकेशन हो, इमेजिन करे कि क्या उसका मकाम,
کیا اس کی عزت، کیا اس کا رینک. سبحان اللہ. دیٹ مینس جبریل امین از دا کلوزسٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت قریب ترین ہے جبریل امین. اور ہم پڑھ چکے ہیں کہاں عرش کے قریب ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کا کیا نام ہے؟ سدرۃ المنتہا. ہاں، اور سدرۃ المنتہا کی سائز بتائی گئی. سبحان اللہ، اتنی بڑی اس کی سائز ہے اللہ کے عرش کے قریب. اس کا ایک ایک پتا ہاتھی کے کان کے برابر اس کا سائز. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کے عرش تک لے جائے گئے تھے تو جبریل امین ان کو لے کر گئے، لیکن جبریل امین کی حد کہاں تک تھی؟ صرف سدرۃ المنتہا تک وہ پہنچ سکتے تھے. سدرۃ المنتہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور سدرۃ المنتہا اس پیڑ کے بالکل سینٹر میں جبریل امین بستے ہیں، رہتے ہیں اس پیڑ پر. اب جبریل امین کا سائز اگر ہم دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذی قوتن، بہت زیادہ طاقت والا ہے یہ فرشتہ. ان کی سائز کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ ان کے 600 پر ہے، 600 ونگز. اور پورے آسمان کو ایسٹ سے ویسٹ تک جب انہوں نے اپنے سارے پر کھول دیے تھے تو پورا آسمان ڈھک گیا تھا، فرام ایسٹ ٹو ویسٹ. کیا ہم ان کی سائز امیجن کر سکتے ہیں؟ کیا زبردست سائز، کیا زبردست طاقت. اور ان کا پروٹوکول دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے نزدیک. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کیا ڈیوٹی دے کر بھیجی ہے کہ وہ اللہ کا قول، اللہ کا یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے کر رسولوں تک پہنچائے. تو پہنچانے کی ذمہ داری اس سب سے پاورفل فرشتوں کے سردار جبریل امین کو دی گئی. آیت 21. اور کیسے ہیں یہ فرشتے؟ مطاعن ثم امین. جبریل امین کی اور کچھ کوالٹی ہم کو بتائی گئی کہ مطاعن، اس کا مطلب ہے کہ جبریل امین کے اوبیڈینٹ ہے سارے فرشتے. مطاعن میں کیا ورڈ ہے؟ طاع کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، ٹو ابائڈ، ٹو اوبے. تو کون بات مانتا ہے جبریل امین کی؟ سارے فرشتے. وہ فرشتوں کے سردار ہے، یعنی بات مانی جاتی ہے جبریل امین کی. کہاں پر؟ ثم. ثم کا مطلب کیا ہے؟ وہاں. دیر. کہاں پہ ان کی بات مانی جاتی ہے؟ وہاں پر. کہاں پر؟ آسمانوں میں. تمام فرشتے جبریل امین کے آرڈرز فالو کرتے ہیں، ان سے پرمیشن لیتے ہیں. جبریل امین ان کے ہیڈ ہے، ان کے باس، ان کے سردار ہے، تو وہاں پر ان کی بات مانی جاتی ہے. ہائی پروفائل یہ فرشتے کیسے ہے؟ اور امین، بہت امانت دار، ٹرسٹ وردی، بھروسے کے قابل. یعنی ان کے پاس جو بھی امانت دی جائے وہ فلی سیکیورڈ ہوتی ہے. اور ان کے پاس کون سی امانت؟ اللہ تعالیٰ کی کون سی امانت کی یہ حفاظت کرتے ہیں؟ وہی کی باجی. وہی کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے وہی نازل فرماتے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں، تمام رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے
جو وہی نازل فرمائی وہ جبریل امین کے ذریعے ہی فرمائی. سو موسٹ پاورفل کریچر آف اللہ تعالی. جو جبریل ورڈ ہے ہیبرو میں گیبریل کہتے ہیں، ہیبرو زبان میں گیبریل کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جبریل. گیبریل کا میننگ لکھ لیجئے، دی موسٹ پاورفل کریچر آف اللہ. اللہ کا سب سے پاورفل، اللہ کی سب سے پاورفل مخلوق کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. سبحان اللہ. اور جبریل میں جبر ورڈ میں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جبریل امین نے اللہ کا ہر پیغام، ہر لفظ بلفظ بہت امانت داری کے ساتھ، کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ میسج اللہ کا وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ پہنچا دیا اللہ کے حکم سے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی بات کی آیت 19 میں، تو یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن کس نے پہنچایا؟ جبریل علیہ السلام نے پہنچایا، جو سب سے طاقتور اور سب سے امانت دار، سب سے باعزت، جو سردار ہے اور رہتے کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا باجی. یس، کہاں ہے سدرۃ المنتہا؟ آیت 20 میں کیا بتایا گیا؟ عرش والے کے قریب. ہاں، ان ذل عرش مکین، یعنی بہت قریب، نزدیک عرش والے کے، یعنی اللہ کے بہت قریب، سب سے قریب ہے بیکاز رائٹ ہینڈ ہے. اور مکین، بہت باعزت مکان ہے ان کا، سٹیٹس ہے ان کا. سبحان اللہ. یہ اتنی ڈگنیفائڈ پرسنالٹی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس زبردست انداز میں ان کا ہمیں کیا دے دیا؟ انٹروڈکشن دے دیا. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ قرآن کی بات ہو گئی، جبریل امین کی بات ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہم ذرا دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کا ذکر کیوں کیا. کیا ہم میں سے کسی نے جبریل امین کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کا ذکر قسمیں کھا کر، وہ بھی کون سی قسمیں کھا کر فرمایا؟ ستاروں کی قسم کھا کر. تو ہم بھی ستاروں کے بارے میں سنتے تو ہے، لیکن ستارے کہاں ہے؟ وہاں. ستارے کہاں ہے بولیے؟ وہاں. کہاں؟ آسمانوں پر. ہمیں یہاں سے کتنے نظر آتے ہیں؟ بالکل ٹمٹماتے ہوئے، اور سارے بھی نظر نہیں آتے. پر اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ستاروں کی سائز کتنی ہیوج، جائجانٹک، میگنیفیشنٹ. اور ستارے بھی کبھی تو چھپ جاتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں. اور ہمارا ستارہ سن، وہ بھی ایک سٹار ہے، سورج، وہ بھی 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے نظر آتا ہے اور پھر 12 گھنٹے غائب ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 12 گھنٹے نہیں ہوتا، بٹ ہم سے اوجھل. اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کھا کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم تو کیا جانتے ہو اے انسان، تم سے تو بہت سی چیزیں غائب ہے، اور تم سے یہ فرشتہ جبریل بھی غائب ہے، تم نہیں دیکھ سکتے اسے. اور یہ جبریل امین کو ہم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم نے ان کو کیا کر کے رکھا ہے؟ اپوائنٹ کر کے رکھا ہے. جیسے ستارے ہم تک کیا پہنچاتے ہیں؟ ستارے اللہ نے کیوں بنائے؟ ہم تک کیا پہنچاتے ہیں ستارے؟ روشنی. لائٹ، روشنی، لائٹ. ویسے قرآن کیا ہے؟ قرآن بھی تو لائٹ ہے، روشنی ہے. قرآن ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک ٹارچ ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ٹارچ کو تم تک پہنچانے کے لیے، اس لائٹ قرآن کی روشنی تم تک پہنچانے کے لیے ہم نے بہت ہی زبردست فرشتے کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے. اس فرشتے کو بھی تم نہیں دیکھ سکتے. ہاں، لیکن یہ وحی کا سلسلہ کبھی تو ایسا ہی ہے کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں اور کبھی نہیں فرماتے. جیسے شروع کے دور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ وحی نازل ہونے کے بعد کئی مہینوں تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، تو ابو لہب کی بیوی تانے دینے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہاں ہے تمہاری وحی، کہاں ہے تمہارا قرآن، کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کہتے کہ اگر کوئی سوال کرتا، فار ایگزامپل سورہ کہف کے واقعے کے وقت ہم پڑھ چکے کہ ان سے لوگوں نے آ کر 3 سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا، اور سوچے کہ ہر روز کی طرح کل وہی نازل ہو جائے گی، لیکن وہی نازل نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی کا نازل ہونا نہ ہونا، کبھی دیر سے کبھی جلدی، یہ سب میں اللہ کی حکمت ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کبھی ستارے آگے بڑھتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں. سم ٹائمس دے ٹوینکل، سم ٹائمس دے آر ہڈن. ویسے وحی کا نزول بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہتے ہیں تو قرآن کی وحی نازل فرما دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو اسے تھوڑی دیر کے لیے پاز کر دیتے ہیں. تو جو رب سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے، ہینڈل کیے ہوئے ہے، تو وہی کا نازل فرمانا کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو یہ جو مکہ والے اس بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے قرآن نازل ہوتا ہے، کیسے آیتیں نازل ہوتی ہے، ہمیں تو کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، کون پہنچاتا ہے یہ آیتیں، یہ قرآن؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنے فرشتے کے ذریعے، جو سب سے پاورفل ہے، سب سے امانت دار ہے، اس فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما دیتے ہیں. تو اللہ کے لیے nothing is difficult. اب 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، وہ اور ما نہیں، صاحبکم نہیں ہے ساتھی تمہارا. صاحب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لکھ لیجیے. صاحبکم اور نہیں ہے تمہارا ساتھی، تمہارا صاحب، بمجنون وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے. نعوذ باللہ، نستغفر اللہ. کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، یہ ان کی دیوانگی نہیں ہے. نعوذ باللہ، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ مجنون ہے، بلکہ جبریل امین اللہ کے حکم سے اللہ کا قول، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں، وہی باتیں وہ کرتے ہیں. تو وہ دیوانے نہیں ہیں. نعوذ باللہ. اور ہم دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے جو باتیں بتائی، وہ سب سے زیادہ سمجھداری کی باتیں، سب سے دانائی کی باتیں. جیسے آپ دیکھیے کہ کوئی بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، there is no comparison at all، بٹ جو سائنٹسٹ باتیں کرتے ہیں نا، وہ عام آدمی کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے باتیں. بہت بڑے اسکالرز کوئی بات بتاتے ہیں،
جیسے نیوٹن نے بتائی، آئنسٹائن کی باتیں، وہ کامن پیپل کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے فارمولاز ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے. کیا ہم میں سے ہر روز ہر شخص ان سارے فارمولاز کو، ان تھیسس کو سمجھ سکتا ہے ہماری یہ ہماری لمیٹیشنز ہے نا انسان کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لیول کی بات کرتے تھے تو مکہ والوں کو وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ یہ سب سے سچی اور سمجھداری کی بات ہے. اور انسانوں کو کیا شوق ہوتا ہے، وہ کون سی باتوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں؟ آپ اپنی بات کریں. اگر ہمارے ہاتھ میں آج موبائلز ہے اور ہم انسٹاگرام یا سوشل میڈیا پر کون سی باتیں سب سے زیادہ لائک کی جاتی ہے، پسند کی جاتی ہے، فارورڈ کی جاتی ہے؟ باجی فالتو باتیں میں زیادہ انٹرسٹ سب کا رہتا ہے. ایگزیکٹلی، فالتو باتوں میں سب کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لقب دیا تھا؟ انہی مکہ والوں نے 2 لقب دیے تھے. کیا تھے؟ دیوانہ، ہاں، شاعر. نہیں، صادق اور امین انہی لوگوں نے پہلے لقب دیے تھے. 40 سال تک آپ کو کیا کہتے تھے؟ کہ آپ سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امانت دار ہو. لیکن جیسے ہی قرآن اللہ کا کلام پڑھنے لگے تو لوگ ان کو مجنوں، دیوانہ، اور نعوذ باللہ جھوٹا، نعوذ باللہ شاعر، جادوگر کہنے لگے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں گڑتے ہیں، یہ فرشتہ آ کر انہیں وحی الہی پہنچا دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچائی. اس کے علاوہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آج بھی جو لوگ بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کی باتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی کہ پاگل ہو گئی ہے، دیوانے ہو گئے، کیا ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. کیا باجی ابھی اجتماع بھی سن رہے تو کیا دیوانی ہو گئی، خالی وہیں رہتی، ہماری محفل میں آتی نہیں بولتی. زرین یو آر رائٹ. تو یہ باتیں ہمیں ہمارے گھر والوں سے بھی سننے ملتی ہوگی، ہماری سوسائٹی میں بھی سننے ملتی ہوگی. اگر مجھے اور آپ کو کوئی دیوانہ کہہ سکتا ہے جبکہ ہم تھوڑی دیر قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، تو جس ہستی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہو اور 24 گھنٹے وہ قرآن کی تبلیغ کر رہے ہو، تو پھر ان کو تو یہی لقب ملنا تھا. نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ وہ دیوانے نہیں ہیں، ان پر کوئی جنون نہیں ہے، تو بات ختم ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفینڈ کر دیا، مجھے اور آپ کو ڈیفینڈ کرنے والا تو یہاں کوئی آئے گا نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈیفینڈ کیا؟ کیوں ان کی صفائی پیش کی کہ وہ مجنون نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو چنا اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا. تو اب اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ وہ مجنون نہیں ہے، بلکہ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہے. ٹھیک ہے. اب اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے 23 میں؟ وَلَقَدْ، اور بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بالکل ہی ویریفائڈ بات ہے. کیا؟ رآہو، اس نے دیکھا اس کو. رآہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کس کو؟ ہو یہاں پر جبریل امین کے لیے ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین صرف غیبی طور پر نہیں آتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے جبریل امین کو۔ کیسا دیکھنا؟ اپنی کھلی آنکھوں سے۔ کہاں پر دیکھا؟ بالافق المبین، افق پر یعنی آسمانوں کے کناروں پر، مبین کھلم کھلا، کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت، اصلی حلیے میں 2 مرتبہ 2 ٹائمز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ کون سے تھے وہ 2 وقت؟ ایک تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی غار ہرا میں، اور جب آپ ہرا پہاڑ سے اس جبل نور سے اترے، تب آپ نے دیکھا جبریل امین کو جو پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے، 600 پر انہوں نے کھولے ہوئے تھے، پورا آسمان ان کے پروں سے بھر گیا تھا۔ یہ تھا ان کا پہلی بار کا دیکھنا، آسمان کے کھلے کناروں پر جبریل امین کا یہ دیدار پہلی بار نصیب ہوا۔ اور دوسری مرتبہ کب دیکھا؟ دوسری مرتبہ سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے کہ معراج کے واقعے کے دوران دوبارہ دیکھنا نصیب ہوا، سدرۃ المنتہا کے پاس، جنت الماوا کے بالکل قریب، جو بیری کا پیڑ ہے، عجیب و غریب سدرۃ المنتہا جو پیڑ ہے، اس کے سینٹر پر جبریل علیہ السلام رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ ٹائم ان کو یہ نظارہ دکھایا جبریل امین کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جبریل امین ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، وہ کوئی صرف کہانی کی بات نہیں ہے، امیجنری پرسنالٹی نہیں ہے جبریل امین، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اور حقیقت میں انہوں نے 2 بار اللہ کے حکم سے جبریل امین کو دیکھا۔ جب پہلی بار دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ری ایکشن ہوئی تھی جبریل امین کو دیکھنے کی؟ کیسی حالت ہو گئی تھی بتائیے؟ ڈر گئے تھے، کپ کپانے لگ گئے تھے۔ ہاں ان کو اپنی جان کا خطرہ لگ رہا تھا۔ ایگزیکٹلی، آپ کوئی ایسی چیز دیکھ لو پورے آسمان کو ڈھانپ رہی ہو، اور ابھی ابھی یہی فرشتہ آیا تھا میرے پاس غار ہرا میں، اور اب یہ فرشتے کی یہ سائز ہے کہ پورا آسمان کور ہو گیا ہے، تو وہ گھبرا گئے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں 2 باتیں سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول ضرور ہے، لیکن وہ ایک انسان بھی ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ایسی زبردست چیز کو دیکھ کر، غیب کو دیکھ کر گھبرا جائے۔ نمبر 2، جبریل امین کو اپنی اصلی حالت میں دکھانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ ایک ریالٹی ہے، امیجنری نہیں ہے۔ اوکے، اب اللہ تعالیٰ آیت 24 میں فرماتے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ اور ما نہیں، ہوا وہ، کون؟ کس کے بارے میں ہے؟ جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں، اور نہیں ہے وہ کون؟ جبریل علیہ السلام، علی الغیبی، اوپر غیب کے، غیب کے بارے میں، بھی زنین، زنین کا مطلب ہوتا ہے بخل، کنجوسی کرنے والا، کمی کرنے والا۔ تو جبریل امین کو جو ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام پہنچا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس معاملے میں
جبریل امین نے کوئی کنجوسی نہیں کی، انہوں نے کوئی بخل نہیں کیا، جو بھی غیب کی باتیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی تھی وہ سب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا۔ دوسرا یہ بھی کال آتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی جبریل امین نے پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت، کوئی وحی، کوئی حکم چھپایا نہیں، اس میں بخل نہیں کیا، وہ اپنی امت تک، صحابہ کرام تک ہر بات پہنچا دی۔ تو یہ امانت داری کا سلسلہ ہے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ پھر کون ہے بیچ کی کڑی؟ جبریل علیہ السلام۔ انہوں نے کس تک پہنچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس گولڈن چین کو انہوں نے کہاں تک پہنچایا؟ صحابہ کرام تک۔ صحابہ کرام نے بڑی امانت داری سے یہ سارا قرآن تابعین، تابعین تک، اور سلولی یہ چین ہم تک پہنچی ہے کہ آج ہم تک قرآن جیسا کہ ویسا پہنچا۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی لے لی ہے قرآن کی، تو قرآن لفظ با لفظ، حرف با حرف ہم تک جیسے کہ ویسے پہنچا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے۔ تو یہ ساری ایک بڑا پروٹوکول ہے اور اسے گولڈن چین کہا گیا ہے، اور چین کی شروعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اس وقت کون پڑھ رہے؟ ہم تک پہنچا دی گئی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس گولڈن چین کا، اس ڈیوائن چین کا حصہ بنے، ایک کڑی بنے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اسے ہم آگے اسی طرح پہنچا دے نیکسٹ جنریشن تک، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور یہ کتنا بڑا آنر ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس ڈیوائن چین کی ایک کڑی بن سکے۔ اللہ کا کرم ہے، اس نے چن لیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے فرشتوں میں سے، کس کو چنا؟ جبرائیل امین کو چنا۔ تمام انسانوں اور تمام انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اور اب انسانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا کہ ہم اس پیغام کو لے سنے، پڑھے، اس پر عمل کرے، اور اب اسے آگے پہنچا دے۔ تو ہمارے یہاں پر آ کر بیٹھنا، پڑھنا، سننا، جب اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اپنے کسی بندے پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، تب ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر سن سکے، اس کے کلام کو پڑھ سکے، ایسی کسی محفل میں شامل ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا شکر ہے۔ پھر ہمیں بھی اب کنجوسی نہیں کرنی ہے، نہ اپنے وقت میں، نہ اپنی انرجیز میں، بلکہ جیسے ہم نے پڑھا ہے ویسے ہی آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی احکام کی تبلیغ میں کمی کی اور نہ آپ پر اس کا الزام بھی ہے۔ اب اللہ کی بات ہو گئی، قرآن کی بات ہوئی، فرشتوں کی بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی اور ہماری بات ہو گئی، تو اب کون بچتا ہے؟ اب شیطان کا ذکر باقی ہے۔ 25 اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے 25 میں، وما ہوا، اور نہیں ہے یہ قرآن، ہوا کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے، اور نہیں ہے یہ قرآن بقولی، قول، سٹیٹمنٹ، شیطان الرجیم، یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ یہ قرآن کوئی شیطان نہیں لا سکتا۔ اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پہرے بٹھا دیے، وہاں پر
ایسی سیکیورٹی بٹھا دی، اور اگر جنات اور شیطان میں سے کوئی وحی الہی کو چھیننے کی، اچکنے کی کوشش کرتا تو ان پر کیا داغے جاتے تھے؟ ان پر سٹارز، ستارے، شعاب ثاقب داغے جاتے تھے، یعنی مسائلز۔ سٹارز کیا ہے؟ ہمارے دنیا کے میسائلز تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنے زبردست سائز ہے ان ستاروں کی، اور آگ کے گولے ہیں۔ تو ان شیطانوں پر، جنات پر اللہ تعالیٰ آگ برساتے، جو اگر تھوڑا بھی اللہ کے قرآن وحی کو اچکنے کی کوشش کرتا۔ تو جس کو قرآن اچکنے یا چرانے کی بھی پرمیشن نہیں ملی، وہ کیسے، اس کا کیسے یہ قول ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بالکل فرما رہے، یہ کسی شیطان، کسی جنات، کسی بھی مردود کا قول نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس کا قول ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے بڑی ہی ہائی پروفائل پروٹوکول کے ساتھ، بہت ہی حفاظت سے یہ قرآن جبریل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو قرآن اس وقت آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے، ذرا اسے غور سے دیکھیے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ، یہ تیرا کلام میرے ہاتھ میں، تیری بات میں اپنے کانوں سے سن رہی ہوں، میں اپنی آنکھوں سے پڑھ رہی ہوں۔ تیرا کتنا شکر ہے یا اللہ، کیونکہ ہر نبی کا معجزہ اسی نبی کے ساتھ چلا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ یہ قرآن، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو ہم تک تا قیامت تک اسے دنیا میں موجود رکھیں گے۔ اب کون لے اس معجزے کو؟ اللہ تعالیٰ یہاں آگے فرما رہے، دیکھیے آیت 26، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر أَيْنَ کہاں، تَذْهَبُونَ تم جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو، ویئر آر یو گوئنگ، وٹ آر یو ڈوئنگ، سوال کیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ یہ قرآن کو چھوڑ کر اور کیا چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اللہ کے کلام کے علاوہ اور کیا چیز ہے جو تمہیں انٹرسٹ کر رہی ہے؟ اور مکے کے مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مکے کے مشرکوں، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، تمہاری عقل کہاں ماری جا رہی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہو، مجنون کہتے ہو، کاہن کہتے ہو، جادوگر کہتے ہو؟ نہیں، یہ کسی شیطان کا، جنات کا قول نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، بالکل سچا کلام ہے۔ تو جو اسے جھوٹا کہے، اس میں نقص نکالے، اس میں ڈاؤٹ کرے، اس میں شک کرے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہاں بھٹک رہے، یو آر گوئنگ آن اے رانگ ٹریک، غلط راستے پہ جا رہے ہو اگر قرآن کو جھٹلا رہے ہو، اس میں شک کر رہے ہو۔ آیت 27، ان ہوا، ان نہیں، ہوا یہ قرآن، نہیں ہے یہ قرآن، الا مگر، ذکر للعالمین، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، للعالمین، تمام عالمین کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے قرآن اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت، گائیڈنس ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو چھوڑ کر تم کہاں بھٹکے جا رہے، کہاں ملے گی تم کو ہدایت اگر اس قرآن کو چھوڑ دیا اور بھٹکتے رہے اور اسی کو جھٹلاتے رہے، اسی میں شک کرتے رہے۔ کس کے لیے ہے یہ ذکر؟ اللہ نے فرما دیا یہ قرآن ایک نصیحت، ایک ذکر کس کے لیے ہے؟ تمام عالم کے لیے،
तमाम आलमीन के लिए है। अब तमाम आलमीन में मैं और आप रहते हैं या नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने आगे 28 में ओपन इनविटेशन दे दिया। ओपन इनविटेशन है, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम। किसके लिए है? लिए, मन जो, शाअ चाहे, मिनकुम तुम में से। ये कुरान उसके लिए है, लिए उसके जो चाहे तुम में से। क्या चाहे तुम में से? अन यस्तकीम, अन के वो सीधी राह पा ले। इस्तकामत दुरुस्त रास्ता जो चाहता है, जो सही रास्ता चाहता है, ये कुरान उसी के लिए। फिर जो तुम में से चाहता है कि वो सीधे रास्ते पे चले, सही काम करे, सही जिंदगी गुजारे और अल्लाह को राजी करना चाहे, उसके लिए है ये कुरान। जिक्र, नसीहत, गाइडेंस, हिदायत। तो फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई कि सिर्फ मर्द पढ़े या औरत, सिर्फ काला पढ़े या गोरा, सिर्फ मुसलमान पढ़े या काफिर, सिर्फ अमीर पढ़े या गरीब, जवान पढ़े या बूढ़ा। नो, कोई लिमिटेशन नहीं। जो भी चाहता है कि वो सुधर जाए, सीधे रास्ते को पा ले, वो इस कुरान का जिक्र करता रहे, इसे पढ़ते रहे, समझते रहे और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे। तो कुरान इज अ लाइफ स्टाइल। जो इसका लाइफ स्टाइल अपना लेगा तो फिर वो सीधे रास्ते पर, सही रास्ते पर आ गया। अब ये इतना आसान है। जब ये आयत अबू जहल ने सुनी तो बोला फिर तो क्या है, हम में से जो चाहे वो हिदायत पा ले और जो चाहे वो गुमराह हो जाए, तो मर्जी तो हमारी है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये मर्जी 100% हमारी नहीं रखी। इसका जवाब हमें मिलता है लास्ट आयत में, वमा तशाऊन, और नहीं तुम चाहोगे। हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तुम्हारी अकेले की मर्जी नहीं है। नहीं तुम चाह सकते कि तुम कुरान से हिदायत पा जाओ, इल्ला, मगर। देखिए अब कौन है जो हिदायत पा सकता है? इल्ला, मगर वो, अन यशा अल्लाह, अन के, यशा चाहे अल्लाह। जब तक के ना चाहे अल्लाह। कौन है अल्लाह? रब्बुल आलमीन, तमाम आलमीन का रब। जब तक अल्लाह न चाहे और वह बंदा भी न चाहे, दोनों की चाहत ना मिल जाए, तब तक कोई इस कुरान से हिदायत नहीं पा सकता। तो ये अल्लाह की चाहत क्या है फिर? इसे कहते हैं अल्लाह की तौफीक। बहुत बड़ा लेसन है इन आयतों में कि अल्लाह से तौफीक मांगो, अल्लाह से हिदायत मांगो। जब जो बंदा अल्लाह से हिदायत मांगता है और अल्लाह भी उसे हिदायत दे देता है, तो फिर क्या हो जाता है? अल्लाह के हुक्म से उसे हिदायत मिल जाती है, वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। अब हिदायत और तौफीक में क्या फर्क है? हिदायत और तौफीक में क्या फर्क है? यहाँ पे ना हिदायत का वर्ड आया है ना तौफीक का वर्ड आया है, बट ये जो अल्लाह का चाहना वर्ड है, इसको समझने के लिए जरा आखिरी 3 अल्फाज देख लीजिए। व्हाट आर द लास्ट 3 वर्ड्स ऑफ दिस सूरा? अल्लाह, रब और आलमीन। कौन है अल्लाह? आप सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं, जो इंट्रोडक्शन है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वहां पर भी अल्लाह, रब और आलमीन 3 वर्ड मिले थे।
और सूरह फातिहा का जिस्ट क्या है? क्या मांगते हैं हम सूरत फातिहा में अल्लाह से? हिदायत, सीधे रास्ते। एग्जैक्टली। लेकिन मुकद्दस है, यहाँ गौर से देखो, रब्बुल आलमीन वर्ड आया है कि अल्लाह रब है। और हम क्या समझते हैं रब की डेफिनेशन? कौन बताएगा मुझे रब कौन है, क्या मतलब है रब का? पालने वाला बाजी। हम्म। और पालने वाला, यूर राइट। और तमाम सस्टेनर, कंट्रोल। प्रोवाइडर, है ना? हम समझते हैं सिर्फ कि अल्लाह सस्टेनर है, प्रोवाइडर है, वो हमें क्या देता है? पालता है, मतलब खिलाता है, पिलाता है। अभी हमने देखे कि सुबह होती है, सांस होती है, यानी ऑक्सीजन, पानी, खाना, माँ बाप, जिंदगी, मौत, सब अल्लाह के हाथ में है। वो सिर्फ पैदा ही नहीं करता, पालता भी है। लेकिन आज हम देखेंगे रब की एक और सिफत ये है कि वो रब हिदायत भी देता है। तो हिदायत भी हमारी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत, गाइडेंस। और हिदायत भी हमें अल्लाह ताला देते हैं, यानी हमारा रब, हमारा पालने वाला ही हिदायत भी देता है। लेकिन वो जिसे चाहे उसे हिदायत दे। जैसे आप देखो कि हम सब के पास अल्लाह की दी हुई हर नेमत है, बहुत सी नेमतें हैं, लेकिन जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं। एम आई राइट? दुनिया की नेमतों में देखिए, दुनिया की नेमतों में जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। क्या एग्जाम्पल इसका सबसे बड़ा कि जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं? बाजी, नॉलेज ऑफ कुरान, वेल्थ, नहीं नहीं, चिल्ड्रन। वो सब बाद में आएगा। जरा अपनी सूरत देख लो सना, आइडेंटिटी। जो तुम्हारी सूरत है वो मेरी नहीं, जो मेरी है वो तुम्हारी नहीं, राइट? तो करेक्ट। मेरी पहचान और तुम्हारी पहचान ही अलग है। तुम हो, मैं हूं। तो तुम्हारे पास सब कुछ जो है वो सब कुछ मेरे पास नहीं, और मेरे पास जो सब कुछ है वो तुम्हारे पास नहीं। मेरी औलाद मेरी औलाद है, तुम्हारी औलाद तुम्हारी औलाद। तो अल्लाह ने हर एक को हर चीज अलग अलग दी है। तो ये अल्लाह की मर्जी है, जिसे जो चाहे वो दे। वैसे ही अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह जिसे चाहे उसे कुरान दे दे। अब कुरान, अल्लाह ने हमें सिखा दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि ए रब, तूने अपनी तमाम नेमतों में से अपनी इतनी बड़ी नेमत कुरान हमें दे दी। तेरा बहुत शुक्र है। तो अब हमें क्या मिल गई? हमारे पास कुरान का इल्म है। अभी सिर्फ हिदायत है या नहीं, इसका प्रूफ कब आता है? हिदायत का प्रूफ कब आता है कि मेरे पास हिदायत है? जब हम अभी अमल हमारे, अमल अमल हो हमारी जिंदगी में। एग्जैक्टली तो हिदायत का प्रूफ अमल है। ठीक है। अब हिदायत का प्रूफ अमल है, जैसे यानी उस अल्लाह के पहुंचाए हुए इल्म पर मैं अमल करूं तो मैं हिदायत याफ्ता, तो मैं सिराते मुस्तकीम पर। तो मैं वो अमल करूं या ना करूं, ये तौफीक भी मुझे अल्लाह ही देता है। और जितना हम अल्लाह से दुआ करते हैं सूरत फातिहा में, समझकर कि अल्लाह तू हमें हिदायत दे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह हमें हिदायत देता है। फिर हम जब उस पर अमल कर पाते हैं तो ये अल्लाह की तौफीक है। तो अल्लाह से हमें हिदायत तो मांगनी है, साथ साथ में अल्लाह से तौफीक भी मांगनी है कि अल्लाह तूने हिदायत दे दी, अब मुझे इस पे जमाए रख। ये है इस्तकामत, जो हम आयत 28 में पढ़े, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम। अल्लाह तो हमें इस्तकामत दे, जमाए रख इस सिरात मुस्तकीम पर, इस कुरान पर, इसी हिदायत में जमी रहूं। मैं हटू ना, मैं बिगड़ू ना, मैं भटकू ना। फिर भी भटक जाती हूँ या अल्लाह,
फिर से अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, फिर तू मुझे हिदायत दे, फिर तू मुझे तौफीक दे कि मैं यही काम करूँ जो तेरा हुक्म है, तेरी मर्जी के ही काम करती रहूं। तो यहाँ पर इस आखिरी आयत में आपको क्या कौन सी बात सीखने मिली कि हिदायत इज अ टू वे प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन, टू वे प्रोसेस। एक कि मैं भी चाहूं, जो आयत 28 में आ गया, जो चाहे वो हासिल करे, तो मुझे चाहना है। और चाहने का मतलब क्या है? मांगना। चाहने का मतलब है मांगना भी, और मेरे अंदर तड़प हो। देखिए हम लोग कितनी दुआएं मांगते पूरे दिन में, बहुत कुछ मांगते हैं अल्लाह से, और सिर्फ अल्लाह से क्या, लोगों से भी मांगते हैं। लेकिन हम कौन सी बात बार बार मांगते हैं, चाहे अल्लाह से या लोगों से? कौन सी बात पर हम अड़े रहते हैं, जमे रहते हैं कि अल्लाह प्लीज ये तो तू दे ही दे, ये तो मुझे चाहिए? वो हमें दुनिया की चेक चीज, करना है। दुनिया की दुनिया की चीज। चीज है। और आप देखिए अल्लाह ने हमें नमाज इसलिए 5 वक्त की दे दी है हुक्म, कि हर नमाज की हर रकत में अल्लाह ने हमसे कहा कि हिदायत मांगो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तुम दुनिया मांगते रहो, मांगो, नो प्रॉब्लम, लेकिन नमाज में अल्लाह के सामने खड़े होकर हिदायत मांगो, क्योंकि बाकी सब तो अल्लाह दे ही देगा, उसने तुम्हारी तकदीर लिख के रखी है, बाकी सब कुछ दे रहा है। लेकिन हिदायत नहीं मांगोगे तो बगैर मांगे देगा नहीं, और बार बार मांगो। इसलिए आप देखिए अगर पूरे दिन की हमारी फर्ज नमाजों के अलावा नफिल सुन्नत काउंट करें, तो ऑलमोस्ट 48 to 50 टाइम्स, 40 से 50 बार हम दिन में अल्लाह से हिदायत मांग सकते हैं नमाज के जरिए। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम हिदायत मांग रहे हैं। ये तो हमारी तड़प है, ये हमारा हाल है। जैसे आप देखिए कि एक बच्चा, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अपने एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करना चाहता है, तो वो बच्चा कितना फोकस्ड है, उसी काम पे लगा है। वैसे हमारा फोकस तो है ही नहीं कि हम कुरान के मुताबिक अमल करने के लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये अमल मुझसे हो नहीं पा रहा है, तू मेरी मदद कर अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी हर बात मानूं, सही रास्ते पर रहूं, क्योंकि ये सिरात मुस्तकीम का फाइनल डेस्टिनेशन जन्नत है। इस रास्ते पर चलने से फाइनल कौन सी जगह पर पहुंच सकते हैं हम? द फाइनल डेस्टिनेशन इज जन्नत। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। जब मैं चाहूं और फिर अल्लाह मेरी तड़प देखे और वो भी कह दे कुन, और अल्लाह भी चाहे, जब मैं भी चाहूं और अल्लाह भी चाहे, तो फिर मुझे हिदायत से कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम्पल है अबू जहल का, कि अबू जहल ने नहीं चाहा तो अल्लाह ने उसे भी हिदायत नहीं दी। एग्जाम्पल है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। तो देखिए कि एक और लेसन है कि अगर हम हिदायत पे रास्ते पर आ गए हैं, कोशिश हो रही है, तो हम दुआ भी करें उन लोगों के लिए जिसे हम चाहते हैं कि अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे दे। तो अल्लाह हमारी दुआएं भी ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखने वाला, उस पर जमाए रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना